کچھ اذکار اور بھی ایسے ہیں جو انسان کے لیے موجب رحمت اور جہنم سے آزادی اور گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ مسند احمد میں ام ہانی کی حدیث ہے، حسن سند کے ساتھ مروی ہے، نبی علیہ السلام پاس سے گزرے تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، بڑی کمزور ہو چکی ہوں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو بیٹھے بیٹھے کر لوں اور اس کا بے تحاشا اجر ہو۔ فرمایا کہ سبح اللہ مئتاً، 100 دفعہ تسبیح کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، فہم کے ساتھ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر شریک سے۔ توحید کامل کا یہ اظہار اور اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کی تنزیہ، ہر عیب سے پاک ہے، اور سب سے بڑا عیب اس کی جناب میں شریک مقرر کرنا۔ پورے عقیدے کے ساتھ جو بھی کائنات میں شرک ہوا، قوم نوح سے شروع ہوا، اس دور میں 5 شریک تھے، چلتے چلتے ہر نبی کے دور میں شرک ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ اور ان کی والدہ کو شریک بنا لیا، مشرکین مکہ لات و منات و عزا اور بیت اللہ میں نصب 360 بتوں کو پوجتے تھے، اور آج کے کلمہ کو مسلمان نے لاکھوں شریک بنا لی، قدم قدم پر درگاہیں، آستانے، اور یہ قبے اور مزار جن کے طواف ہوتے ہیں، سجدے ہوتے ہیں، ان سب سے اپنے دل میں مکمل نفرت کا اظہار کرو، ایسی غیرت توحید ہو، اور یہ غیرت قائم رہے قیامت تک۔ جو بھی شرک ہوگا یا اللہ تو اس سے پاک ہے، یہ سارا معنی ہے سبحان اللہ کا۔ اس معنی کے استحضار کے ساتھ سبحان اللہ کہو۔ ام ہانی سے آپ نے فرمایا کہ 100 دفعہ سبحان اللہ کہہ دو، انہا تعدل 100 رقبہ تعتقینہا فی من ولد اسماعیل۔ اگر 100 دفعہ کہہ لو گی تو یہ برابر ہے کہ تم نے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے 100 غلاموں کو آزاد کر دیے۔